وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ جل جلالہ نے معجزہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ جل جلالہ نے لا ریب فی بنایا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو چیدہ چیدہ مقامات سے اختصار کے ساتھ سن رہے اور سیکھ رہے۔ 9 عنوانات ہم پڑھ رہے۔ آج جس عنوان پہ ہم بات کریں گے وہ 10 سے 13 سال اعلانیہ دعوت و تبلیغ ہے۔ 10 سال میں ایسے ہوا کہ اندر کا سہارا خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، اور بحر کا جو سہارا ابو طالب تھے، بحر کی جو ڈھال ابو طالب تھے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو لہب آیا، شروع میں اس نے کرسی لینے کے لیے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو ان کے مشن کا کام کرنے دوں گا، جیسے وہ کرتا ہی رہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ کرسی پہ آ چکا اور اس کی جو کرسی تھی وہ مستحکم ہو چکی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی دعوت چلاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے، ڈھیروں واقعات اس میں ملتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ دل میں آیا کہ یہ دائرہ کار کو مزید تنگ کر رہا ہے، دعوت کے میدان کو مزید آگے بڑھایا جائے، تو طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ جان کر کہ طائف تب سے ہریالی زمین تھی، مکۃ المکرمہ کی جو بنجر زمین تھی، تو وہاں سے انار آیا کرتے، فروٹ آیا کرتے، سبزیاں آیا کرتی، مکۃ المکرمہ والوں کی ان کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، لوگ آیا اور جایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا سفر کیا۔ تقریباً 100 کلومیٹر بنتا ہے، پیدل سفر یہ کیا ہے، اور زید بن حارثہ ساتھ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 10 دن کا سفر طائف کا سفر ہے۔ وہاں ایک امید یہ تھی کہ میں انسانیت ساز ایک یونٹ وہاں بناؤں گا اور انسان سیمپلنگ کروں گا، اور انسان ہوتے کیسے ہیں وہ لوگوں کو آ کے دکھاؤں گا کہ یہ انسان ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، لیکن وہاں کے جو سردار تھے وہ بنو ثقیف کے، ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے۔ ایک نے کہا کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، ایک نے کہا کہ آپ اوپر جائیں اور اسٹامپ کروا کے لائیں، پھر بھی بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہتک امیز رویے سے اور جو گھٹیا ان کا انداز تھا اس سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیل کیا۔ پھر اتنا نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی امید اس بات پہ تھی کہ یہ لوگ عرب قبائل کا جو ایک رہن سہن کے حوالے سے دستور چلتا آ رہا تھا کہ عرب قبائل میں کسی کے ڈیرے پہ اگر کوئی چلا جاتا، ان کے ہاں یہ ایک عیب کی بات ہوا کرتی تھی کہ وہ یہ کہیں کہ آپ کب جائیں گے، اور وہ یہ کہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہو، اور وہ یہ پوچھیں کہ آپ کیسے آئے ہو۔ بس جو ان کے ڈیرے پہ آیا وہ مہینوں آ کے کھانا کھایا کرتا تھا، بیٹھتا تھا، ان کو سب کچھ ملتا تھا، پوچھا نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان ظالموں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ دیا، جو غم دیا، اس سے آسمان کے سارے فرشتے روئے۔ 3 میل تک وہ اوباش لڑکے انہوں نے نیچے بٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی چلتے تھے تو وہ پتھر، کنکریٹ اور اینٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹوں پر اور پنڈلیوں پر مارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس درد کو یوں ختم کرنے کے لیے یوں گرپ فرماتے اپنی ہڈی پہ، تو اس پہ پھر پیچھے سے آتے، یوں بازو سے پکڑتے، یوں کھڑا کرتے، پیچھے سے یوں کک کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آگے دھکا دے دیتے۔ 3 میل تک اسی طرح ان اوباش لڑکوں نے، گلی محلے کے گھٹیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے انگور کے باغ میں جاتے ہیں،
وہاں پر ایک سہارے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ عتبہ اور شیبہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں ہیں، مرصاد میں ہیں، گھات میں ہیں کہ ہم جب ہمارے ہاتھ میں آئیں تو ہم قتل کر دیں، لیکن انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حالت دیکھی تو ان کا دل بھی پسی گیا اور وہ بھی نرم ہوئے۔ اپنے غلام عداس کو کہتے ہیں جاؤ جا کے محمد کو یہ انگور دو۔ بات سنو کیا کہ محمد کو جا کے کہنا اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کریں، آپ کو قریشی خون کا واسطہ ہے، ان انگوروں کو کھا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اٹھایا، بسم اللہ پڑھا، تو وہ عداس کہنے لگا آپ نے یہ کیا پڑھا؟ یہاں کے لوگ تو بسم اللہ والعزیٰ پڑھتے ہیں، آپ بسم اللہ کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں سے ہو بھائی؟ کہنے لگا کہ میں نینوا سے ہوں۔ اچھا آپ نینوا سے ہیں؟ جی جی میں نینوا سے ہوں۔ اچھا آپ یونس بن متہ میرے بھائی کے شہر سے ہیں؟ آپ کا بھائی ہمارے شہر میں، وہ کیسے؟ تو کہنے لگے جی وہ اللہ کے نبی اور میں بھی اللہ کا نبی کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اس پر وہ بھی ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوما۔ اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چل رہی کہ زخموں سے چور ہیں اور کتنا زیادہ تکلیف میں ہیں، لیکن اپنا مشن دعوت دینا، اپنا مشن لا الہ الا اللہ کی بات کرنا، وہ انگور منہ میں نہیں گیا اور وہ غلام ایمان لے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر جب فرشتہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے ان ظالموں نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیا، آپ چاہیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پیس کے پھینک دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی اولادوں میں آ کر ایمان قبول کریں گے، اور اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں، آپ اگر راضی ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے رات گزارتے ہیں وادی نخلہ میں، 7 جن ایمان قبول کرتے ہیں اور ان کو جو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ پہلے وہ اوپر چلے جایا کرتے تھے، پھر الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، ان کو پکڑ لیتی ہے کیا چنگھاری۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زمین کا چکر لگاؤ، معاملہ کیا ہے؟ تو ان کو وہ معاملہ مل گیا، ان کو وہ جس سراغ کے لیے نکلے تھے وہ ان کو مل گیا۔ وہ کیا تھا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، جناب ہم نے تو بہترین قرآن سنا ہے، تعجب خیز قرآن سنا ہے، اس سے تسلی ہو رہی۔ لیکن ایک اور پہلو ہے کہ فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، ایک تسلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس میں کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو کسی مشقت میں ہم ڈالیں، یہ اشارہ تھا بلیغ۔ تو اللہ جل جلالہ اس پہ فرماتے ہیں اچھا آپ پریشان ہو گئے، ہم نے مشقت میں ڈال لیا آپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اگلی گفتگو کرتا ہوں کہ معراج کا سفر کروایا گیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طائف کا سفر ہے، یہ ہر ایک دل کے آنسو روتا ہے جب یہ واقعہ سنا جاتا ہے، جتنی بار مرضی سنا جاتا ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بھی بڑی مشکل مکۃ المکرمہ کی انٹری تھی، مکۃ المکرمہ میں داخل ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن اریقط جو غلام، ان کو بھیجتے ہیں مکۃ المکرمہ میں، اخنس بن شریک سے بات کریں کہ میں اندر آ سکتا ہوں، سہیل بن عمر سے بات کریں میں اندر آ سکتا ہوں، مجھے امان دے دیں، نہیں ملے۔ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، انہوں نے پیغام دے دیا اور انہوں نے امان دے دی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی امان پر اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہاں اس وقت یاد آتا ہے
کیونکہ مکہ سے گئے تھے پکے پکے، طائف والوں نے قبول نہیں کیا، واپس مکہ میں آئے تو کسی کی امان پہ آئے۔ اب ورقہ بن نوفل کی جو پہلی ملاقات تھی وہ والے ان کو الفاظ یاد آئے کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے نکالے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی وہی صبح و شام قبائل میں جا رہے ہیں، ایک قبیلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں دعوت لا الہ الا اللہ دی جا رہی۔ اس میں مجھے اور آپ کو کیا سبق مل رہا؟ مجھے یہ سبق مل رہا، دین کا کام کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کا کام کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھیں۔ گھر میں جب طائف کا سفر کرنے کے لیے جا رہی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک 9 سال کی ہیں، ایک 13 یا 14 سال کی ہیں۔ کیوں؟ زینب رضی اللہ عنہا ابو العاص کے ساتھ بیاہ چکی ہوئی ہیں، اور رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کا سفر کر چکی ہیں۔ گھر میں ایک ام کلثوم ہیں اور ایک فاطمہ الزہرا ہیں، اور پھر سارے لوگ دشمن ہیں، اور قبائل میں پھر سفر کیے جا رہی ہیں۔ سفر ایسے نہیں تھا کہ ایک مارکیٹ اور دوسری مارکیٹ، ہفتے ہفتے لگ جاتے تھے، اور یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اندر کا غم کس اعتبار سے کہ پیچھے 10 سالہ غم ہے، پھر وہ طائف کا غم ہے، پھر مکہ المکرمہ کا غم ہے۔ ان تمام غموم اور ہموم میں اللہ جل جلالہ نے ایسی سیر کروائی جس سیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غم ہی ختم ہو گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی 80,000 فرشتے دائیں طرف، 80,000 فرشتے بائیں طرف، اور سلامن سلامہ کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ بیابان جنگل درمیان میں آ رہی ہیں، وادیاں درمیان میں آ رہی ہیں، چلی جا رہی ہیں یثرب کے مقام پر۔ یہاں آپ کی ہجرت ہوگی، پھر یہ سفر جاری اور ساری ہے، پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے۔ جبریل امین براق سواری پر لے کے ساتھ میں جا رہی ہیں، اور وہاں پر جبریل امین تکبیر کہتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں، یوں امام الانبیاء بن جاتے ہیں۔ پھر معراج کا سفر ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے، جو اللہ کے لیے کھپے گا، جو اللہ کے لیے پھرے گا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹائے گا، غم اور گھریلو تمام غموں کو وہ سہ جائے گا، اس کو معراج ضرور ملے گی، اس کو ترقی ضرور ملے گی، اس کو بلندی ضرور ملے گی، اور اس کو اللہ کی طرف سے انعامات ضرور ملیں گے۔ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے پہلا آسمان۔ اچھا، اس میں بڑا بہترین ایک صورت ہے، جیسے ہمارے ہاں سوسائٹیز میں کہ خاص گاڑی جا سکتی ہے، اور خاص لوگوں کی جن کی وہاں کے رہائشی ہیں انہی کی انٹری ہے، اور وہی لوگ جا سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، مہمان ہوتا ہے تو اس کا کاؤنٹر کے اوپر اور ریسیپشن کے اوپر اور جو انٹری گیٹ ہے اس پہ پہلے ہی کارڈ دے دیا جاتا ہے، پہلے ہی کال دے دی جاتی ہے، پہلے ہی ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے۔ اب پہلے آسمان کا فرشتہ، من معک یا جبرائیل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد جی، اوکے، ان کی انٹری ڈلی ہوئی ہے۔ آج ہمیں پیچھے سے کال آ چکی ہوئی ہے کہ آج اکیلے نہیں آئیں گے، آج پروٹوکول کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے۔ اب پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ہر ایک آسمان پہ استقبال ہوا۔ کہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، استقبال ہی استقبال، استقبال ہی استقبال۔ آخر میں بیت المعمور، بیت اللہ، بیت المعمور بالکل سیدھ میں، وہاں فرشتے لبیک اللہم لبیک اور طواف کرتے ہیں۔ وہاں ایک بابا جی بڑی عمر کے میاں صاحب یوں کر کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جبریل امین فرماتے ہیں آپ ان کے پاس خود جائیں۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ دادا ابو ہیں، ان کے پاس آپ خود جائیں، جاتے ہیں، پیار لیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس میں یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن بڑے ہونے کی وجہ سے احترام ان کا بہت اونچا ہے۔ بچہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے
جتنی مرضی حیثیت میں پہنچ جائے، لیکن احترام مقام بیٹے کا زیادہ ہے، لیکن احترام بڑوں کا زیادہ ہے۔ مقام چھوٹوں کا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن احترام بڑوں کا ہی ہے۔ بہرحال بات آگے چلاتے ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ملاقات ہے۔ ملاقات میں 3 گلدستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں ایک گلدستہ جس کا نام ہے قولی عبادتیں، بات کی عبادت، اور دوسرا بدنی عبادتیں، اور تیسرا زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں۔ یہ 3 گلدستے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر اللہ کی طرف سے بھی 3 گلدستے پیش ہوئے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سلامتی کا گلدستہ دیا جا رہا ہے، آپ کو رحمتوں کا گلدستہ دیا جا رہا، آپ کو برکتوں کا گلدستہ دیا جا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ فدا جائیں اپنے پیارے حبیب پہ۔ کیا اتنی مشقتوں کے بعد اتنی بڑی بلندی، خالق السماوات والارض، مالک السماوات والارض، کن فرمائے کائنات بن جائے، کن فرمائے تباہ ہو جائے، اتنی بڑی ذات نے بلا کے یہ گفٹ دیا، اور پیارے حبیب فرما رہی ہیں یا اللہ اس سلامتی میں، اس برکت میں، اس رحمت میں میرے صحابہ بھی شامل ہیں، السلام علینا، کہ ہمارے لیے، اور ساتھ میں جتنے لوگ یہ ہمارا سلسلہ سن رہے اور قیامت کی صبح تک وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ میری جو امت آئے گی تمام کے تمام لوگ اس ہدیے میں، گفٹ میں وہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر انعام ملے، انعام 3 ملے۔ ایک یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کے بلاغتی نکات کو دیکھ لیں تو کمال اور دنگ رہ جاتا ہے بندہ۔ اور دوسرا نماز ملی، اور نماز میں ہم تفصیل بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، 50 تھیں، 5 ہوئیں، اور ان 5 میں بھی بتایا گیا پڑھیں گے 5 ثواب ان کو۔ ہماری انٹری میں یہ 50 ہی 50 ہیں، ہمارے پاس یہ 50 ہیں، لیکن یہ ہے کہ ادا یہ 5 کریں۔ اور تیسرا انعام یہ ملا کہ آپ کی امت کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ اچھا، جو انعام آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس پہ بھی بات کر ہی لیتے ہیں تھوڑی سی۔ وہ یہ ہے کہ وہ جنت کا ٹکٹ ہے، جنت پکی ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بچہ کمزور ہے، وہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے کے لیے جاتا ہے، تو ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان دنوں میں چھٹی کوئی نہیں ملنی، ان دنوں میں چھٹی بند ہے، لیکن وہ منا لیتے ہیں، سر دیکھیں میں یہ کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہیڈ ماسٹر صاحب اس کو چھٹی دیتے ہیں، درخواست خود لکھتے ہیں، الفاظ کا چناؤ ایسا کرتے ہیں کہ اوپر کا ڈپارٹمنٹ ہیڈ ماسٹر صاحب کو کوئی پوچھ نہ سکے۔ الفاظ کا چناؤ ہیڈ ماسٹر صاحب خود کرتے ہیں تاکہ بچے کو چھٹی مل جائے، اور اس کے اوپر مہر خود لگاتے ہیں، فائل میں لگا دیتے ہیں کہ یہ اوکے ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آخر میں کیا ہے؟ نسینا او اخطأنا۔ یہ والے الفاظ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہوتا تو میں اور آپ اپنے لیے یہ اختیار کرتے کہ یا اللہ اگر ہم بھول کے کریں تو ہمیں معاف کر دیجئے گا، اگر جان بوجھ کے کریں تو پھر ہمیں پکڑ لیجئے گا۔ لیکن اللہ نے ایسے الفاظ کا انتخاب ہمارے لیے خود سے فرما دیا جس میں ہم کیا کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ بھول کے کریں تب بھی معاف کیجئے گا، جان بوجھ کے کریں تب بھی معاف کیجئے گا۔ آگے کیا ہے؟ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا انت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ عام ترجمہ تو ہم یہی کہتے ہیں واعف عنا، کہ اس میں واعف عنا میں اگنور کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ٹیچر صاحب بیٹھے ہیں، بچے شرارتیں کر رہے ہیں،
اب وہ درگزر کر رہے ہیں، پکڑ ہی نہیں رہے، بس کھیلی جا رہے واف عنا میں، یا اللہ بس ٹھیک ہے لگے رہنے۔ اب دوسرا کیا ہوا، واغفر لنا، اگر کبھی، کیونکہ غفرہ جو ہوتا ہے وہ اوپر چادر ڈالنا ہے، مغفرت جو ہم کہتے ہیں یہ اوپر چادر ڈالنا ہے کہ یا اللہ پہلے درگزر فرمائیے گا، اور گڑبڑ اگر ہو جائے تو پھر تنہائی میں سمجھائیے گا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کیجیے گا۔ پھر ورحمنا، رحمت یہاں پر اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ایسا ہے کہ آپ نے درگزر بھی کیا، آپ نے سمجھا بھی دیا، لیکن اس کے باوجود میں گناہوں پہ گناہ کری جا رہا ہوں، میں غلطی پہ غلطی کری جا رہا ہوں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی رحمت منہ پھیر لے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی سے کوئی ڈیلنگ ہو جاتی ہے، کسی نے قرض لیا آپ سے، اس نے کہا کہ بھی 10 دن کے بعد میں واپس کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، لیکن اس نے 10 دن میں واپس ہی نہیں کیا، 15 دن میں واپس کیا، یا 20 دن میں واپس کیا، یا کھپا کے واپس کیا۔ اب وہ کہتے ہیں سر بھائی محترم مجھے معاف کر دیں، میں لیٹ ہوا۔ وہ کہتے کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ 1 مہینے کے بعد دوبارہ قرض لینے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن آپ اس کو قرض نہیں دیتے، بھائی آپ نے پہلے بہت خراب کیا تھا، دل میں ہی چاہے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی 15-20 دن میرے نکلوا دو، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، بہرحال آپ ڈیلے کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے واغفر لنا تو کیا ہے، لیکن ورحمنا نہیں کیا۔ تو ورحمنا میں یہ ہے کہ یا اللہ درگزر کرنے سے پہلے، یا اللہ معاف کرنے سے پہلے جو تعلق اور پیار آپ کا ملا کرتا تھا، میں اپنی غلطیوں کے باوجود پھر بھی آپ اپنا وہ والی رحمت اور شفقت ویسے ہی کرتے رہیے گا جو گناہوں کے بغیر ہوا کرتی تھی۔ ورحمنا، اور یہ الفاظ کنہوں نے؟ اللہ نے خود میرے اور آپ کے لیے اختیار کیے۔ کہاں پہ کیے؟ معراج پہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتلاتے ہیں، ام ہانی خاموش، کیا کہہ دیا، کیسی بات کرتی، کیا ہوا، لوگوں کے سامنے بات کریں گے، لوگوں کو تو پہلے ہی عقل سے اوپر کی چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، اب دوبارہ سے آپ نے اگر کہہ دیا کہ 1 رات میں بیت المقدس، 1 رات میں آسمان، 1 رات میں 7 آسمان، تو لوگوں کا ہاضمہ تو پہلے سے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو پریس کانفرنس کریں گے، سب لوگوں کے سامنے علل اعلان بات کریں گے۔ پھر بات کی بھی اور بتائی بھی، قافلے کا بھی بتایا اور ان کی اپنی حیثیت کا بھی بتایا، پھر بیت المقدس کے جو حصے تھے، کھڑکیاں تھی، دروازے تھے، ان کی تفصیل بھی بتلائی۔ تو اس سے ایک چیز، کیونکہ بیت المقدس کا حصہ بھی چل رہا ہے، ہماری محبت چل رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھی تو آسمان پہ لے جاتے تو کوئی حرج کی بات تو نہیں تھی، سیر تو پھر بھی ہو جانی تھی، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے قبلہ اول کے ساتھ مضبوط کیا ہے، کہ اپنے سلسلہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اس کے ساتھ یہ جڑے رہیں، اس کے ساتھ مضبوط کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بات چلتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے اس میں، کہ اس میں ابو جہل کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی کہ اللہ نے مجھے معراج کی، اور ابو جہل نے اس کو ریجیکٹ کیا اور بات کو مانا نہیں، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دینے والے کون ہیں؟ اطلاع دینے والا ابو جہل ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ معراج جناب آپ کو پتہ ہے کیا؟ اچھا یہ بتائیں، 1 دن میں یہاں سے بیت المقدس، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا آسمان، آپ بتائیں عقل میں آنے والی بات ہے؟ جی بتائیں تو، کس نے کہا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جی آپ کا دوست محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کی قسم حق اور سچ ہے، پہلے یہ ابو بکر تھے، آج کے دن سے یہ ساتھ میں صدیق بھی بن گئے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ ہے، دل کا صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے ہدایت کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو جہل کو بتلا رہی ہیں، اس نے بات نہیں مانی، وہاں ابو جہل صدیق اکبر کو بتلا رہی ہیں، انہوں نے بات مان لی۔ اپنا دل ماننے والا ہوگا تو پھر اللہ جل جلالہ کسی کے ذریعے سے بھی ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاجی حجاج کرام آتے ان کو لالے پڑ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بات کرنا شروع کر دی، انہوں نے اپنے راستے روکے۔ تو اس سے ایک پتہ چیز یہ بھی چل رہی، انہوں نے اسلام کو روکنے کے لیے تگ و دو اور محنت کی، اور اللہ نے انہی کے اسباب کے ذریعے سے اسلام کو ترویج دی۔ مکی زندگی مکمل 1 سے 3 سال، 3 سے 10 سال، 10 سے 13 سال، اس پورے کا مجموعہ اگر پیش کریں تو کیا ہے؟ ایک تو ایمانیات کے اعتبار سے ہے، تقریباً 90 صورتیں اس دور میں اتری ہیں، 22.5 پارے یہ بنتے ہیں، 3 باتیں توحید، رسالت اور آخرت ہے، وہ تو ایک علیحدہ تفصیل ہے، لیکن مجموعی طور پر موجودہ دور میں، آنے والے دور میں مسلمانوں کے لیے ایک تسلی کی چیز یہ بن رہی ہے، اگر اسلام نے مٹنا ہوتا تو مکہ میں مٹ چکا ہوتا۔ اگر اسلام نے، کیونکہ اسلام کو روکنے کے لیے جو مکہ المکرمہ میں کوششیں کی گئیں اور جو کچھ ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، جو پروپیگنڈے کیے گئے، اسلام اگر مکہ میں نہیں مٹا تو پھر کائنات میں کہیں بھی نہیں مٹ سکتا۔ یہ مکی زندگی کا نچوڑ تھا۔ تو الحمدللہ ہمارے 6 حصے مکمل ہو گئے، 6 عنوانات مکمل ہو گئے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اب مدینہ المنورہ جائیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، ہم عقبات میں جائیں گے، ہم غار ثور میں جائیں گے، ہم انشاءاللہ العزیز مدنی زندگی میں ہجرت کریں گے، قباء بھی پہنچیں گے، مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی شریک ہوں گے، ہم انشاءاللہ العزیز احد بھی جائیں گے، بدر بھی جائیں گے، بنو قینقاع بھی جائیں گے، خندق میں بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالیں گے، پھر ہم خیبر بھی جائیں گے، صلح حدیبیہ کے لیے بھی جائیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز پھر صلح حدیبیہ کے بعد خیبر پہ بھی جائیں گے، پھر ہم انشاءاللہ موتا بھی جائیں گے، فتح مکہ میں اللہ اکبر اور تکبیر کے نعرے بھی لگائیں گے، اور حنین کی مال غنیمت کو بھی دیکھیں گے، طائف کے بتوں کو بھی توڑیں گے، پھر ہم واپس مدینہ المنورہ آئیں گے، تبوک کے سفر کی والہانہ صحابہ کی جو ادائیں ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور پھر حجۃ الوداع میں بھی آئیں گے۔ یہ مدنی زندگی کا ایک نقشہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز 3 حصے ہمارے رہ گئے، اب مدنی زندگی بھی ہم سیکھیں گے۔ 6 حصے ہمارے ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔